یہ محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اور محرم شریف کی جب 10 تاریخ آئے یعنی عاشورے والے دن، تو 10 محرم کو یہ 10 کام آپ ضرور کریے گا۔ جو کام میں ابھی آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ نے 10 محرم کو یہ 10 کام اگر کر لیے نا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی قسمت ہی چمک جائے گی۔ اب آئیے گا، ایک ایک کر کے بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے سماعت کریں کہ وہ کون سے ایسے 10 کام ہیں جو آپ کو عاشورہ والے دن کرنا ہے، یعنی 10 محرم شریف کو آپ کو کرنا ہے۔ آئیے گا، سب سے پہلے جب 10 محرم آئے یعنی عاشورے کا دن آئے، تو آپ اس دن روزے سے ہوں، یعنی اس دن آپ روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھتا ہے نا، تو اس کے 1 سال پہلے کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے گمان ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ اس دن روزہ رکھیے گا۔ اب اس دن کی فضیلت کے بارے میں لکھا ہے کہ عاشورے کا روزہ جب رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو اس سے پہلے یہ روزہ فرض تھا۔ ٹھیک ہے، رمضان المبارک کے جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے روزہ فرض تھا۔ جب رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دے دی، حکم فرما دیا، اب جس کا دل چاہے وہ عاشورے کا روزہ رکھے اور جس کا دل نہ چاہے وہ چھوڑ دے۔ تو اگر آپ رکھو گے تو اس کی بہت زیادہ آپ کو فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ اب ایک حدیث پاک میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ عاشورے کا روزہ رکھیں تو کیونکہ عاشورے کا روزہ یہودی لوگ بھی رکھتے ہیں، عاشورے کا روزہ یہودی لوگ بھی رکھتے ہیں، تو یہودیوں کی مخالفت کی بنا پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک روزہ ساتھ میں اور ملا لو، ایک روزہ ساتھ میں اور ملا لو، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ یا تو آپ 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ رکھ لیں، 2 رکھ لیں، یا پھر 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھ لیں، 11 تاریخ کا 10 اور 11 کا رکھ لیں۔ اگر ایک روزہ آگے پیچھے کا ملا لیں گے تو اس سے یہودیوں کی یہودیوں سے مشابہت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کا آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو آپ عاشورے کا روزہ ضرور رکھیے گا۔ دیکھیے گا، اگر کوئی شخص نہیں رکھتا ہے عاشورے کا تو ایسا نہیں کہ وہ گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی رکھے گا تو اسے زیادہ ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب الحمدللہ، اب آئیے گا، پہلا کام آپ کو روزہ رکھنا عاشورے کے دن۔ نمبر 2، دوسرا کام عاشورے کے دن آپ کو یہ کرنا ہے کہ صدقہ کرنا ہے، اور صدقے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ انسان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، آنے والی آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے، اور موت کے وقت میں آسانی ہوتی ہے۔ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو بندہ صدقہ کرتا ہے تو فرشتے اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار تو اس کے مال میں اضافہ فرما، اس کے مال کی حفاظت فرما، اے اللہ تو اس کے مال میں برکتیں عطا فرما۔ کون دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے، جو بندہ صدقہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے لکھا ہے کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو صدقہ جو ہے یہ ٹھنڈا کر دیتا ہے، غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے موت کے وقت میں آسانی ہوتی ہے، اور جہنم سے بچاتا ہے، اور قیامت کے دن جب بہت زیادہ گرمی ہوگی تو یہ صدقہ سایہ بن کر آپ کا ساتھ دے گا۔ تو صدقے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو آپ صدقہ ضرور کریں۔ نارمل دنوں میں بھی آپ صدقہ کریں، لیکن محرم یعنی عاشورے کے دن صدقہ کرنے کی اور بھی زیادہ فضیلت ہے۔ تو آپ کو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ صدقہ۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے نفل نماز پڑھنا۔ تو اس دن آپ نفل نماز ضرور پڑھیں، اس دن آپ نفل نماز ضرور پڑھیے گا۔ ٹھیک ہے، اب نفل نماز جتنی ہو سکے اتنی آپ پڑھیں، اور نفل نماز کے تعلق سے میں نے ایک ویڈیو بھی اس سے پہلے بنا کر کے ڈال رکھی ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ نفل نماز پڑھنے کا بھی بہت بڑا ثواب اس کے اندر آیا ہے۔
نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے عاشورے والے دن 1000 بار آپ کو قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 1000 بار، اور یعنی سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ بیٹھ جائیں، تسبیح لے لیں، جو 100 دانوں کی تسبیح ہوتی ہے، اگر آپ نے وہ 10 بار پڑھ لی تو سمجھو 1000 مرتبہ آپ کا ہو گیا۔ تو آپ اگر امام حسین سے محبت کرتے ہیں، کربلا والوں سے محبت کرتے ہیں، پنجتن پاک سے آپ محبت کرتے ہیں، تو یہ عمل آپ ضرور کریے گا، اس کا بہت بڑا ثواب آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پر آتا ہے علماء اکرام کی زیارت کرنا۔ علماء اکرام کی زیارت کرنا، جو عالم دین ہوتے ہیں ان کے چہرے کی زیارت کرنا بھی یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ نمبر 6، چھٹے نمبر پر آتا ہے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہو، ٹھیک ہے، تو ایسے بچوں کے سر پر پیار سے شفقت سے ہاتھ پھیریں اور کچھ پیسے اس بچے کو دیں، اور اس کا خیال رکھیں کہ بھئی تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ میرے والد اس دنیا سے چلے گئے تو میرا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے یتیم کے سر پر اگر آپ ہاتھ پھیریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اس سے شفقت سے پیش آئیں گے، تو اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ نمبر 7، 7ویں نمبر پر آتا ہے اپنے اہل و عیال پر دسترخوان وسیع کرنا، اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسیع کرنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خوب خرچ کرنا۔ عاشورے والے دن محرم کی 10 تاریخ کو اچھے اچھے کھانے بنائے جائیں، سبیل وغیرہ کا لنگر کا انتظام کیا جائے، اور دوسروں کو جو ہے تقسیم کیا جائے، اور اپنے بچوں پر بھی خرچ کیا جائے۔ تو ایسا کرنے سے اس گھر کے اندر اس کے رزق میں خوب برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 8، 8ویں نمبر پر آتا ہے غسل کرنا۔ عاشورے والے دن آپ غسل ضرور کریں، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے بندے کو نجات مل جاتی ہے۔ تو عاشورے کے دن آپ غسل ضرور کریے گا۔ نمبر 9، سرما لگائیں اور ناخون ضرور تراشیں۔ جو ناخون ہے ناخون تراشیے گا، اور سرما وغیرہ ضرور لگائیے گا، اس کی بھئی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور نمبر 10، 10ویں نمبر پر آتا ہے مریضوں کی عیادت کرنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی بیمار ہے، چاہے کوئی بھی ہو، سمجھے اگر وہ بیمار ہے تو اس کی خیر خبر کے لیے جانا، یا رشتہ داری میں کوئی بیمار ہے تو خیر خبر کے لیے جانا، محلے میں گاؤں میں اگر کوئی بیمار پڑا ہوا ہے تو اس کی مدد کرنا اور اس کی عیادت کرنا، اس کی تیمارداری کرنا، تو اس کی بھی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، میرے پیارے اسلامی بہنوں، اسلامی بھائیوں، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیے ہیں تو ان 10 کاموں کو 10 محرم کو آپ ضرور کریے گا، اس کا بہت بڑا ثواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا، اور آپ کے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ نیچے کمنٹ میں یا حسین ضرور لکھ کے جائیے گا۔